جنید بغدادی پہلوان ہے بادشاہ کا. بادشاہ منتھلی ہزاروں روپیہ انویسٹ کرتا ہے, منتھلی ڈالر ریال جو بھی تھا اس کا سکہ راج البک. سید زادہ بھوکا پیاسا افلاس کا مارا ہوا, غربت کا مارا ہوا, بادشاہ سے کہنے لگا کہ میں تمہارے پہلوان سے جنگ کروں گا. سکا سا پتلا سا. اس نے کہا اللہ کے بندے تو میرے پہلوان سے کیا جنگ کرے گا, وہ تیری ایک ٹانگ پر ٹانگ رکھے گا, دوسری ٹانگ سے پکڑ کر تجھے 2 حصوں میں چیر دے گا. کہا نہیں میں تیرے پہلوان سے جنگ کروں گا. کہ اگر جیت گئے تو اتنے 1000 درہم یا دینار جو بھی رقم تمہیں ملے گی, اگر ہار گئے تو پھر جنید جانے تم جانے, تمہاری تو اس نے گردن پر انگلی رکھ دی تو تم مارے جاؤ گے. تو میرے پہلوان سے لڑنے کی بات کرتے ہو. اس نے کہا نہیں لڑائی ہوگی. اب سید زادہ رات کو گھر گیا, اپنے بچوں کو بچیوں کو پیار کیا, اپنی زوجہ سے کہنے لگا کہ پریشان ہوں میں, اور وجہ یہ ہے کہ میں بادشاہ سے ہوں کہ تیرے پہلوان سے کشتی لڑوں گا, تیرے پہلوان سے کشتی لڑوں گا. اب وہ پہلوان ہے, گر جانتا ہے مجھے الف کی بے کا نہیں پتا, مجھے تو کسی پینترے کا بھی نہیں پتا, کسی دا کا نہیں پتا کہ دا لگاتے کیسے ہیں, اگر کوئی دا لگا دے تو اس سے نکلنا کیسے ہے. تو انجام تو میرا واضح ہے. صبح اس نے 1 منٹ لگانا ہے مجھے پکڑ کر 2 حصوں میں چیر دینا ہے, پکڑ کر دونوں ٹانگوں کو پکڑے گا الگ الگ اور چیر کے رکھ دے گا. انجام تو میرا پتا ہے, لیکن کیا کروں, اسی کے آگے اپنی تلی کو آگے نہیں کر سکتا. جو پیسے آئیں گے ہرنے والے کو بھی تو کچھ ملتا ہے نا, جیسے ہمارے یہاں ٹیمیں کھیلتی ہیں, ہرنے والوں کو بھی تو کچھ ملتا ہے نا, ہے جی. کچھ نہ کچھ آئے گا, بچیوں کی پرورش کرنا, ان کے نکاح کر کے آپ معاملات سے سبکدوش ہو جانا. کھاڑے میں آئے, ادھر جنید اتنا لمبا چوڑا اونچا پہلوان, پورا گبرو جوان, طاقت کے نشے میں دھت, اور ادھر پتلا سا کمزور سا ایک سید نسل پیغمبر. اس نے اس کے کانوں میں کہا جا کر نسل پیغمبر ہوں, کچھ حیا کرنا. ہمارے دور میں ہوتا تو کہتا شاہ جی شجرہ بکھاؤ. ہاں جی, یہ گفتگو کا موضوع نہیں, وگرنہ میں آپ کو سناتا جو شجرے مانگتے ہیں ان کا حال کیا ہوتا ہے. پھر سرکار ان کو کیا کہتے ہیں, سرکار کہتا ہے تم اپنے ایمان کی گواہی دو, تم اپنے ایمان کی سند دکھاؤ, ہمارے بچوں سے شجرے مانگتے ہو. تو بہرحال کان میں کہا کہ سید ہوں, نسل پیغمبر ہوں, حیا کرنا. جنید پریشان ہو گیا. اب اس نے یہ نہیں پوچھا کہ تم اصلی سید ہو, نقلی سید ہو, 2 نمبر سید ہو, صحیح سید ہو, ہے جی. اب نام چونکہ سرکار دو عالم کی نسل کا ہے. اب اس نے کہا یار بات پتہ کیا ہے, اگر تمہیں ایسی گر گیا, تم نے مجھے بچھاڑ لیا, لوگوں نے کہنا کہ معاملہ آپس میں کمٹمنٹ ہے, 2 4 5 دا ماروں گا, تم بھی دا شاہ مارنا, ایکٹنگ کرنا, گر جاؤں گا اوپر بیٹھ جانا. جنید یہی ہوا, جنید نیچے گرے, وہ سید سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا. لوگوں نے کہا بلے بلے بڑا سید, بڑا پہلوان. ان کو کیا پتا تھا کہ یہ کون ہے, کہا بلے بلے بڑا پہلوان ہے, پتلا جا, اتنے موٹے تازے بادشاہ کے پہلوان جس کو آج تک کسی نے ہرایا نہیں, ایک جھٹکے میں گرا کر زمین پر رکھ دیا. سید سینے پر بیٹھا ہوا ہے. اٹھا, بادشاہ نے اس کو انعام دیا, گھر چلا گیا. اب جنید ادھر ہی لیٹا ہوا ہے کھاڑے میں, ایسے کر کے نا جیسے بندہ وہ مردہ, جب عزت چلی جائے, ہاں جی, یہ کسی عزت دار کو پتا ہے کہ جب عزت جاتی ہے تو حالت کیا ہوتی ہے, ویسے لیٹا ہوا ہے جنید کھاڑے میں, ایسے ہی کر کے لیٹا ہوا ہے. لوگ آ رہے ہیں, تھوک پھینک رہے ہیں اس پر, وہ نہیں ہلا. اب کیسے اٹھوں یار, ساری پہلوانی کا جو روب دبدبا تھا, ساری یہ طاقت شجاعت کے جھنڈے گڑے ہوئے تھے, ایک بندے کے پیروں پر وار دی جس نے کہا تھا میں نسل پیغمبر ہوں. جب سارے لوگ 1000 غریبت پہلوان, بادشاہ کا پہلوان کشتی کر رہا تھا, کوئی چیلنج نہیں کرتا تھا, دنیا زیادہ آئی تھی, وہ دیکھو بندہ کون ہے جو کشتی کرنے آیا ہے. پھر شورا تو مچتا تھا, وہ پتلے سے بندے نے کشتی کرنی ہے, پتہ نہیں کیا ہوگا یار, کیا بلا بندہ کو. سب لوگوں نے جنید پر تھوک پھینکی, چلے گئے. جنید جب دیکھا تو جنید کا سارا جسم تھوکوں سے بھرا ہوا تھا. پہلے بادشاہ کا پہلوان بادشاہ کی بگی میں بادشاہ کے ساتھ بیٹھتا, بڑے تو باجے بجتے اس کے ساتھ, سواریاں چلتی بادشاہ کی, بڑا لاؤ لشکر چلتا, بڑی تھاٹ باٹ سے چلتا, موٹا سا بڑا سا گرز اپنے کاندھے پہ رکھا تھا. آج جب اٹھا تو جسم سارا تھوکوں سے بھرا ہوا تھا. بادشاہ آیا آگے, کہتا تھو تجھ پر, میری ساری کیتی کھو میں ڈال دی تم نے, ایک پتلے سے بندے سے کانٹ لگوا دی ہے. وہ چپ ہے, کہتا تجھے کیا پتا ہے, تجھے کیا پتا ہے کہ یہ سودا کیا ہوا ہے. اچھا, جنید رات کو گھر پہنچا, بیوی نے کہا یہ ہوا کیا ہے, اس نے کہا بس پڑھیے چپ کر جا. جنید اپنی چارپائی پہ لیٹے ہیں, سرانے کے نیچے ہاتھ رکھا ہوا ایسے لیٹا بستر پر, کہتا یار اس نے کہا تھا سید ہوں, پتہ نہیں سید سیری کہ نہیں, عزت ساری گوا بیٹھا ہوں. چل کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں. ابھی جنید
इस कशमकश में है। जुनैद सो गया है, जुनैद सो गया। वो जुनैद जो आज की रात से पहले जो बादशाह के पहलवान के नाम से जाना जाता था, दुनिया कहती थी वो मोरो बड़ा पहलवान है। आज की रात से पहले जुनैद जब लेटता था गरूर और तकब्बर से लेटता था, आज लेटा सोच में पड़ा हुआ सराने पे सारा, कहा यार पतले जे बंदे को कंड लवा ली, इन्नी गलते क्यों कहना सी मैं नस्ल पैगंबर हया करी, सारी इज्जत जाती रही है, बनेगा क्या। इस सोच कशमकश में था कि सोया जुनैद। जुनैद सोया तो ख्वाब में जनाब रिसालत माब तशरीफ लाए। फरमाया जुनैद तू हमारे बच्चे के सामने गिरा है, तुमने खुद को हमारे बच्चे के लिए गिराया है, तुमने हमारे बच्चे के लिए अपनी इज्जत को दांव पे लगाया था। जुनैद तेरे नबी का तुझसे वादा है कि जैसे तुमने गिराया था ना हमारे बेटे के लिए, तेरे नबी का तुझसे वादा है क़यामत तक तुझे ऐसे बुलंद करेंगे, क़यामत तक कैसे बुलंद करेंगे, क़यामत तक कैसे बुलंद करेंगे। जो भी गौसे आज़म को मानने वाला होगा या जो भी ख्वाजा हजरत गंज बख्श का नाम लेवा होगा, तब तक शिजरा पूरा नहीं होगा जब तक जुनैद बगदादी तेरा नाम बढ़कर आगे न चलेगा। तो मैं आपको जुनैद बगदादी की बात सुना रहा था। हजरत शेख जुनैदी कौन है? जो हजरत गौसुल आज़म पीराने पीर के पेशवा हैं, हजरत जनाब दाता गंज बख्श फैज़ आलम के पेशवा हैं, जिनका शान और मर्तबा और मकाम ये है। आप इतनी बड़ी शख्सियत हैं, फिर उसके बाद ऐसा तसव्वुफ़ वारिद हुआ, जो भी आपकी मजलिस में बैठता था एक निगाह में उसको वली बना देते थे। और हजरत जनाब गंज बख्श ने आपके लिए लफ्ज़ क्या लिखा है? सय्यदुत ताइफा। क्या लिखा है? सय्यदुत ताइफा, औलिया के सरदार। और एक और लफ्ज़ लिखा है आपके लिए सुल्तानुल आरिफीन, आरिफों के बादशाह। तो ये कैसे मिला है? चिलों से नहीं। इश्क की एक जस्त ने, जस्त कहते हैं ठुड्डे को पंजाबी में है, इश्क की एक धक्के को भी कहते हैं, इश्क की एक जस्त ने कर दिया किस्सा तमाम। तो इसलिए शायर ने कहा था हमने खुद को गिरा लिया है वहां गिरने वाले जहां संवरते हैं। आओ आओ बाजारे मुस्तफा को चले, खोटे सिक्के जहां पे चलते हैं। आओ आओ बाजारे मुस्तफा को चले, ये वो बाजार है जहां पर फरिश्ते भी अदब से चलते हैं कि अगर फरिश्तों ने भी आवाज ऊंची की, फरिश्तों ने भी ऊंची सांस ली, उनका फरिश्तों का सारा अरूज, सारा वकार मरोड़ कर उनको पत्थरों में वादियों में फेंक दिया जाएगा।